ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا اور آخرت میں مومنوں کے ثواب کا ذکر کیا اور کافروں کے عذاب کو بیان فرمایا۔ اب اس رکوع کے ابتدائی آیتوں میں رسالت کا ذکر تھا، اور رسالت میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اگر دونوں میں دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہے، تو یہاں پر ذکر کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے اندر اگر دونوں میں غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے پر متفق نہیں تھے، اور اس کے برخلاف عیسائی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مانتے تھے۔ تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک بھی اور یہودیوں کے نزدیک بھی رسول تھے، اس لیے اس آیت کریمہ میں ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی کتاب سے مراد ہے توریت، تو پھر فرمایا اس کے ملنے میں شک مت کرو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی اس کے ملنے میں تم شک مت کرو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شب معراج میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اس ملاقات میں شک مت کرو۔ اور یا پھر مراد یہ کہ قیامت کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوگی اس ملاقات میں شک مت کرو، کیونکہ عنقریب یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت کریمہ میں یہ تسلی دی گئی، کیونکہ جب کفار نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت پر دلائل کو دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی نبوت کا انہوں نے انکار کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کر کے بتایا گیا کہ غمگین نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء کرام کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو بھی ستایا گیا، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء کو تکلیفیں دینے کے اندر ان کے مخالفین تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کے ماننے والوں نے تکلیفیں دی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک بار انہوں نے کہا تھا کہ یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اے موسیٰ جب تک ہم اپنے رب کو نہ دیکھ لیں گے سامنے ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے خود آپ کو طرح طرح کی چیزوں سے تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کے لیے کہا تو کہنے لگے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں جنگ کریں، بے شک ہم یہاں بیٹھنے والے۔ یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کو برابر تکلیف پہنچاتے رہتے تھے، تو یہاں پر خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا گیا۔ اس کے بعد میں آگے ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام بنائے کہ ہمارے حکم سے بتاتے ہیں جبکہ انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین لاتے ہیں۔
ہم نے ان میں سے امام بنائے۔ یہاں پر جو امامت کا ذکر کیا گیا تو اس میں ایک تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے توریت بنی اسرائیل کے لیے ہادی اور رہبر تھی، ایسے ہی قرآن مقدس یہ ہم مسلمانوں کے لیے رہبر اور ہادی ہے۔ پھر جیسے بنی اسرائیل اپنی کتاب توریت سے اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو انجام دیتے تھے، ایسے ہی مسلمان اپنے مسائل قرآن سے معلوم کرتے ہیں۔ جیسے توریت کے عاملین کو عوام بنی اسرائیل کا قائد مانتے تھے، ایسے ہی قرآن مجید کے عالموں کو، علماء کو مسلمان اپنا قائد مانتے ہیں اور انہیں اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضرت شیخ عارف ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپ امام غزالی کا نام لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فخریہ طور پر یہ فرما رہے تھے، کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا عالم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علی طیۃ و ثنا کو یہ عظیم فضیلت بخشی ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں قیامت میں ہر طرح کی نورانی پوشاک سے مالا مال کیا جائے گا۔ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے وصال کے بعد میں خواب میں دیکھا تو وہ سفید کپڑے میں ملبوس تھے، سر پر نورانی تاج رکھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، سفید لباس کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ طاعتوں کی برکت سے یہ سفید لباس ملا ہے اور علم کی برکت سے مجھے یہ تاج اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قوم کے اندر اہل علم کو امامت کا منصب عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں اور وہ بڑے یقین والے ہوتے ہیں، کبھی شک نہیں پیدا کرتے۔ یہاں پہ ایک خاص بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رب نے فرمایا کہ ہم نے ان کو امام بنایا جبکہ انہوں نے صبر کیا، یعنی صبر ایک ایسی نعمت ہے کہ بندہ اگر صبر کی منزلوں سے گزر جائے تو اللہ اسے امامت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے جو بھی قوم کا مقتدا اور پیشوا بنایا جاتا ہے اسے بڑی تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، ستایا جاتا ہے۔ ان تمام تکلیفوں اور پریشانیوں کی راہوں سے جب وہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے منصب امامت عطا فرماتا ہے، قوم کا پیشوا بنا دیتا ہے۔ اور صبر تو اتنی عظیم چیز ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صبر آدھا ایمان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جیسے سر کا باقی جسم سے، یعنی جس طرح سر کاٹ دو تو جسم نہیں باقی رہتا، ایسے ہی صبر نہ ہو تو ایمان کامل بھی باقی نہیں بچتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مقدس میں کیا فرمایا کہ صبر والوں کو ڈبل اجر دیا جائے گا، اور ایک جگہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہ صبر کی نعمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو قوم کا مقتدا اور پیشوا بنایا، اور قیامت کے دن جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے صبر والوں کو ہی جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور عام طور پر جو پرہیزگار ہوتے ہیں وہی قوم کے پیشوا ہوتے ہیں، اور پرہیزگاری کے لیے ضروری ہے صبر کرنا۔ جو بندہ صبر نہیں کر سکتا وہ بندہ کبھی پرہیزگار بن بھی نہیں سکتا۔ پرہیزگاری یہ صبر ہی کے ذریعے حاصل ہوا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں رب نے فرمایا ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تمہارا رب ان میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے ہیں۔ آج حق اور باطل اگر ملا ہوا ہے تو قیامت کے دن سب جدا جدا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کون حق ہے کون باطل ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ آج جتنے بھی جھگڑے ہیں اور جو بھی اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سارے اختلافات کا خاتمہ کر کے حق اور باطل کو جدا جدا فرما دے گا۔ اور ارشاد فرمایا اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون، اور کیا انہیں اس پر ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ آج یہ ان کے گھروں میں چل پھر رہے ہیں، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، تو کیا سنتے نہیں؟ یعنی یہ جو عرب کے یہ جو کافر ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت کے یہ جو منکر ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ کیا انہوں نے اپنے سفر کے دوران عاد، سمود اور قوم لوط کی تباہ شدہ بستیوں کو نہیں دیکھا؟ یہ جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں یہ بستیاں پڑتی ہیں اور ان کی تباہی کو دیکھ کر کے ان کو اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جیسے اللہ کے حکم کی نافرمانی کیے تو برباد ہو گئے، اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے تو ایسے ہی برباد ہو جائیں گے۔ تو جو عقل مند بندہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو دیکھ کر کے نصیحت اور عبرت حاصل کرتا ہے، اور نادان اور بیوقوف کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی جس وجہ سے برباد ہوا ہے اس کو دیکھ کر دوسرا بھی پھر ویسے ہی برباد ہو رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ بیوقوف ہے، اس کے اندر عقل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہیں ہدایت نہ ہوئی؟ ہم نے اس سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی، یعنی ان کے گھروں میں یہ رہ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ برباد ہوئے تھے نافرمانی کی وجہ سے، پھر بھی یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ لوگ بربادی کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، پھر اس سے کھیتی نکالتے ہیں کہ اس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، تو کیا انہیں سوجتا نہیں؟ یعنی اللہ نے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ وہ بنجر زمین کو زرخیز بنانے کے لیے بارش سے لدے ہوئے بادلوں کو مردہ زمین کی طرف بھیجتا ہے، اور وہ زمینیں سر سبز و شاداب ہو جاتی ہیں، کھیت گلے سے اور باغات پھلوں سے لد جاتے ہیں۔ تو زمین کی اس پیداوار سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ بھی کھاتے ہیں۔ تو جو پروردگار عالم اس طرح سے ان کے لیے نعمتیں بھیج رہا ہے، تو کیا یہ سب دیکھ کر بھی انہیں حق کی راہ پہ چلنا نصیب نہیں ہو پاتا؟ اور اسی لیے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ حق کے طلبگار کو یہ چاہیے کہ وہ عبادت میں کوشش کرتا رہے، کیونکہ عبادت کے طریقوں سے ہی فیض حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟ بندہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اور جو انسان ناقص ہوتا ہے دنیا کے کاروبار اور جھمیلوں میں پھنس جاتا ہے اور صبح کی عبادت کا جو نور ہوتا ہے اس کو گنوا دیتا ہے۔ پھر زور کی نماز پڑھتا ہے تو اس کا اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور زور کے بعد پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ عصر کی نماز کو پھر اللہ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی ہے جیسے خشک اور بے آب و گیا زمین میں بار بار پانی دیا جائے، بار بار پانی دیا جائے تاکہ وہ فصل اگانے کے قابل ہو جائے۔ فجر کا نور نہیں حاصل ہوا تو ظہر کا نور حاصل کر لے، ظہر کا نور نہیں ملا تو عصر میں نور لے لے، اور فجر کے بعد دنیا کے کاموں اور گناہوں کی وجہ سے اگر نورانیت میں کمی آ گئی ہے تو ظہر پڑھ کے پھر نور پیدا کر لے۔ دن میں 5 مرتبہ نمازوں کا دور ہوتا ہے تاکہ گناہوں کے آثار کو مٹایا جائے، نیکیوں کا نور پیدا ہو، یہاں تک کہ ایک دن وہ فصل نیکیوں کی لے لہانے لگے۔ یہ تو روزانہ کا کام ہے۔ اور پھر رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو مومن کو روزے رکھوائے جاتے ہیں، ایک محدود وقت تک اسے فرشتوں کی صفت پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس سے کہا جاتا تو بھی کھا پی مت۔ جب بار بار یہ عمل کرتا ہے کہ دن بھر نورانیت حاصل کرے، سال میں ایک بار فرشتوں کی صفت پر چلے، تو دھیرے دھیرے اس کو اللہ کی صفات کا نور میسر آتا ہے اور وہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہو جاتا ہے، اور نورانیت حاصل کر کے وہ جنت کا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ سزاوار اور مستحق قرار پاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اہل ایمان کو نورانیت عطا فرماتا۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا، یہ جو حق کو نہیں مان رہے اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ تو بعد مشائخ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 10 وجہوں سے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ ان میں سے کچھ وجہیں یہ ہیں کہ ایک تو ان کی عزت اور ان کے احترام کی وجہ سے اللہ خود ان کا فیصلہ کرے گا تاکہ بندوں کو غیر کے پاس نہ جانا پڑے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ستار ہے۔ دوسرے تو عیبوں کو ظاہر کر دیتے، اللہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اللہ کریم ہے، اور کریموں کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی بیہودہ کام کو پاتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا تو رب کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، اور اللہ اپنے فضل و کرم اور عدل کا اظہار فرمائے گا، اس لیے کہ خالق اور حکیم بھی ہے۔ تو اللہ جب خود فیصلہ فرمائے گا تو پھر اس کی شان کیا ہی شان ہوگی، اور اس کی رحمت اور بندوں سے محبت بھی تو بہت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں کا فیصلہ کرے گا تو وہاں پر بندوں کے ساتھ اس کی محبت اس طرح ظاہر ہوگی کہ نیکیوں پر وہ کئی گنا اجر دے گا، گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا، اور پھر جنت کے اندر اعلیٰ مقام بھی بندوں کو عطا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبان بارگاہ کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد